تھوڑا سا شیخ میں کر رہی ہے. چلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گفتگو جاری تھی نجاست، اس کے اقسام اور اس کی طہارت کا طریقہ. اس سلسلے میں نجاست کے تقریباً 7 اقسام کو ہم لوگوں نے پڑھا، اس کو جانا، اور ان نجاستوں سے، ان ناپاکیوں سے، ان گندگیوں سے ہم پاک کس طرح ہوں، پاکی کس طرح حاصل کریں، طہارت کس طرح حاصل کریں. ان چیزوں کو ہم نے پڑھا اور سنا. اب آئیے، نجاست کی ایک 8ویں قسم ہے جلالہ. کیا ہے جی؟ جلالہ. تشدید لگائیں گے لام میں، جلالہ. جلالہ کسے کہتے ہیں جی؟ جلالہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جی ایسا جانور جو نجاست کھاتا ہو، نجاست گندگی کھاتا ہو، جیسے گوبر، گندی چیزیں، مردار، ہے نا، بول و براز، اس طرح کی چیزیں کیا ہو کھاتا ہو، یہاں تک کہ اس کے بدن سے یا اس کے پسینے سے یا اس کے گوشت سے یا اس کے دودھ میں کیا نجاست کی بو یا اثر ظاہر ہو جائے. ایسا جانور جو نجاست یعنی گوبر، گندگی یا مردار وغیرہ کھاتا ہو، یہاں تک کہ اس کے بدن، پسینے، گوشت یا دودھ میں نجاست کی، گندگی کی بو یا اثر ظاہر ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جلالہ کہتے ہیں. دیکھیے کتاب، نجس خور جانور کو جلالہ کہتے ہیں. نجس خور مطلب کیا ہے جی؟ خور کہتے ہیں کھانے والے، نجس خور گندگی کھانے والا، ہے نا، جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے. ایسے جانور کے گوشت اور دودھ کی طہارت اور حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں 3 دنوں تک باہر جانے سے روکے رکھا جائے. کیا کہا؟ اگر جو جانور نجس کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، تو اس کا گوشت اور اس کا دودھ، اگر اس کے گوشت کو استعمال کرنا ہے یا اس کے دودھ کو استعمال کرنا ہے، تو گوشت اور دودھ کی طہارت کیسے ہوگی جی؟ طہارت ہوگی یا اس کے حلال ہونے کے لیے کیا ہے، اس کو 3 دنوں تک باہر جانے سے روکے رکھا جائے یا اس کو باندھ کر رکھا جائے. جتنے دنوں میں اس کی طہارت کا یقین، روکے رکھا جائے، جتنے دنوں میں ان کی طہارت کا یقین ہو جائے، بئی طور کے اس سے نجاست اور بدبو زائل ہو جائے. سمجھ رہے نا جی؟ اس سلسلے میں دلائل یہاں پر دیے گئے، بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے. کچھ جانور ہیں جو گندگی کو کھاتے ہیں، ہے نا، اونٹ ہے، مرغی ہے، یہ سب ان چیزوں، بطخ وغیرہ ہے، ان چیزوں کو ہم لوگ کھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. لیکن اگر یہ جانور اگر نجس کھاتے ہوں گے، گندگی کھاتے ہوں گے، تو ان جانوروں کا دودھ پینا یا ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، یہ ناپاک ہے. حالانکہ اصل میں یہ جانور تو ہے حلال، لیکن گندگی کھانے کی وجہ سے یہ ناپاک ہو گئے. اب اس کے گوشت کو پاک کرنے کے لیے یا اس کا دودھ، اس کی دودھ کی طہارت کے لیے یا وہ چیز حلال ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ دنوں تک کیا ہے؟ باندھ کر رکھنا ہے. گھر سے باہر نہیں بھیجنا ہے ان چیزوں کو. اب جب اس کی طہارت کا یقین ہو جائے، اس کے گوشت سے، اس کے دودھ سے، ہے نا،
اس کے پسینے سے اگر بدبو نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دیکھیے دلائل دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الجلالۃ والبانها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس خور جانور کا، یعنی جو گندگی کھاتا ہے اس جانور کا دودھ پینے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور گندگی کھاتی ہے، جو جانور نجس کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کے دودھ کو پینے سے اور اس کے گوشت کو کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری حدیث، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نجس خور جانور کا گوشت کھانا چاہتے تو اسے 3 دن تک قید رکھتے تھے، پھر اس کا گوشت کھاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اگر وہ اس طرح کا گوشت اگر استعمال کرنا چاہتے تھے یا اس جانور کا اگر دودھ پینا چاہتے تھے تو اس کو 3-4 دنوں تک کیا ہے گھر میں بند کر کے قید کر کے رکھتے تھے۔ اب جب اس کی بدبو کا زائل ہو جانے کا یقین ہو جاتا پھر تب اس کو کھاتے تھے۔ نیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نہا عن الجلالۃ فی الابل ان یرکب علیہا او یشرب من البانہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس خور اونٹ پر سواری اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ دیکھیے اس سے پہلے والی حدیث میں دودھ پینے اور گوشت کھانے سے منع فرمایا، لیکن یہاں پر کیا ہے، اس کی سواری کرنے اور اس کا دودھ پینے دونوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سنن ترمذی اور سنن نبی داؤد وغیرہ میں مختلف احادیث آتے مختلف روایات سے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ نجس خور جانور کو کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے نہا عن رکوب الجلالۃ والابل الجلالہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس خور جانور پر سواری کرنے اور نجس خور اونٹ پر نجس خور سواری یا نجس خور اونٹ پر کیا ہے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ سمجھ میں آیا نا جی؟ تو جلالہ سے کون جانور مراد ہیں جی؟ وہ تمام جانور جو عام طور پر ہمارے لیے حلال ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، بطخ وغیرہ ہے، اگر وہ نجاست کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم جلالہ کہیں گے، وہ جلالہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یاد رہے یہاں نجس خور جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کا گوشت اصلاً کھایا جاتا ہے۔ میں نے بتایا نا گائے، بکری، اونٹ، مرغی، بطخ، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن نجاست خوری کی وجہ سے، گندگی کھانے کی وجہ سے انہیں جلالہ کہا گیا ہے نا، جیسے اونٹ یا مرغی وغیرہ۔ رہے وہ جانور جن کا گوشت اصلاً کھایا ہی نہیں جاتا، جن جانوروں کا گوشت حرام ہے، کتا ہے، گدھا ہے، درندے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، ان کا گوشت اصلاً حرام ہی ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ لوگ نجس کھاتے ہیں تو کیا پھر اس کو 3 دن باندھ کر کیا ہم اس کے گوشت کو حلال کر لیں گے؟ نہیں، یہ تو اصلاً حرام ہے، یہ نجس کھائیں نہ کھائیں یہ حرام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جلالہ سے مراد وہی جانور ہوگا جو کیا ہے ہمارے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جلالہ پر سواری کرنے اور
اس کے دودھ پینے سے منع کیا گیا جی؟ بات تو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے گوشت میں یا اس کے دودھ میں بدبو ہوگی، اسی لیے کیا ہے گوشت اور دودھ کو کھانے اور پینے سے منع کیا گیا، سمجھ رہے نا؟ لیکن سواری کے منع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ سواری اس پر سواری کرنے سے منع کرنے کی حکمت یہی ہے کہ اس کے بدن میں جو نجاست کے اثرات ہیں نا، اس سے بھی کیا ہے بچنا ہے، اس سے بھی بچنے کی مذہب اسلام تلقین کر رہا ہے۔ دیکھیے جب اس کے جسم میں کوئی بیٹھے گا تو نجاست کا اثر اس کے کپڑوں پر یا اس کے بدن تک پہنچنے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کے جسم سے، اس کے پسینے سے یا اس کے بالوں میں کیا ہے نجاست کی بدبو اور اثر کیا ہے منتقل ہو جاتا ہے ان گندگیوں کا۔ اگر اس پر سواری کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گندگی کیا ہے اس کے پسینے کے ذریعے ہو یا اس کے بالوں کے ذریعے ہو، ایک آدمی کے یا ایک شخص کے کیا ہے کپڑوں یا بدن پر لگنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے اس پر سواری کرنے سے منع کرنے کی حکمت اور علت یہی ہے کہ اس کے پسینے یا بالوں کے ذریعے نجاست کیا ہے سواری کو لگ سکتی ہے، جو اس پر سوار ہے اس کو لگ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اس کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ظاہر اور باطن دونوں طرح کی طہارت کا ہمیں تعلیم دی ہے، بار بار اس کی تلقین کی ہے۔ اور یہ جلالہ سے اجتناب کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا جو حکم دیا گیا ہے، دراصل یہ مذہب اسلام میں جو نظافت اور طہارت ہے، اس اصول کو کیا ہے عملی شکل دینے کے لیے کہ ایک مسلمان اپنے خوراک میں، اپنے پوشاک میں اور اپنی سواری میں ہر جگہ پر کیا ہے پاکیزگی کو قائم رکھے، سمجھ رہے نا؟ پاکیزگی کو قائم رکھے۔ اس لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کرنے یا اس کے گوشت یا اس کے دودھ کو پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد 9 نمبر میں 9واں جو نجاست کی قسم میں سے 9ویں قسم ہے چوہیا، چوہا، ریٹ جس کو بولتے ہیں۔ اگر چوہیا گھی میں گر جائے، خواہ گھی سائل ہو یا جامد، کوئی چوہا ہے اگر وہ گھی میں گر جائے، سائل ہو، سائل مطلب کیا بہنے والا ہو، لیکوڈ فارم میں ہو، یا جامد ٹھوس ہو، ہے نا، سالڈ فارم میں ہو۔ گھی اگر لیکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ فارم میں ہو، بہنے والا ہو یا جمع ہوا ہو، جامد ہو، تو چوہیا کو اور اس کے ارد گرد گھی کو نکال کر پھینکنے کے بعد باقی گھی کو کھایا جا سکتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو کیا بول رہے ہیں، اگر چوہا گر گیا ہے اس کے اندر، اس چوہیا کو نکال کر، چوہے کو نکال کر کیا ہے اس کے جو سائڈ میں جو اس کے تھوڑے سے سائڈ میں جہاں پر گرا تھا، وہ اس کے سائڈ سے کیا ہے گھی کو نکال کر، ہے نا، اس میں کیا ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ گھی کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف نہ بدلا ہو۔ کوئی وصف، اس میں شرط بھی لگائی گئی کہ اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہے اور کیا ہے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا، اگر اس سے کوئی وصف نہیں بدلا ہے تب کیا ہے پھینک کر تھوڑے سے کو بقیہ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر بدل گیا ہے تو پوری گھی کو پھینکنا پڑے گا، اور اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کچھ بھی بدل رہا ہے تو پوری گھی کو پھینکنا پڑے گا۔ دیکھیے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی میں گری ہوئی چوہیا کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فارۃ وقعت فی ثمن، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے نا، وہ کیا ہے
اس گھی کے بارے میں سوال کرتی ہیں جس پر کیا ہے چوہیا گر جا گیا ہے. آپ نے فرمایا القوها وما حولها فطرحوه وكلوا ثمنكم، چوہیا کو اور اس کے ارد گرد گھی کو نکال کر پھینک دو. چوہا جہاں پر گرا ہے چوہے کو نکال کر پھینکو، اور اس کے اطراف و اکناف میں جو گھی ہے اس کو نکال کر تھوڑا سا پھینک دو. وَفَطْرَحُوهُ وَكُلُوا ثَمَنَكُمْ، اور جو بچا ہوا گھی ہے اس کو تم کھا لو یا استعمال کر لو. سمجھ رہے نا؟ بہرحال اگر گھی جمی ہوئی نہیں ہے تو اس کا حکم پانی کا حکم ہے. بہرحال اگر گھی جمی ہوئی نہیں ہے تو اس کا حکم پانی کا حکم ہے. چوہیا کے گرنے سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ بو مزہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے وہ نجس ہے، اور اگر نہیں بدلتا ہے تو وہ پاک ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے. تو یہ جو حکم ہے نا ٹھوس جو بہنے والا نہیں ہے کے بارے میں، کیونکہ اگر گھی پگھلا ہوا ہوگا، بہنے والا ہوگا، لیکوڈ فارم میں ہوگا تو نجاست پورے گھی میں پھیل جائے گی، گندگی پورے گھی میں پھیل جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں صرف اطراف و اکناف کے گھی کو نکالنے کی اجازت دی یا حکم دیا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو اسی لیے فقہا نے اس پر ایک اصول فقہی قاعدہ یہاں پر مرتب کیا ہے کہ جب کسی بہنے والی چیز میں ناپاک چیز گر جائے، پانی ہے، گھی ہے، تیل ہے، دودھ وغیرہ ہے، تو اگر رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے تو سارا ناپاک، اور اگر نہ بدلے تو پاک. ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی کے بارے میں کہا گیا کہ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 قلہ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو ناپاکی کو وہ قبول نہیں کرتا ہے. کب تک؟ جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو. معلوم ہوا، اور گزشتہ اسباق میں بھی اس کی تفصیل آئی تھی کہ اگر پانی قلتین ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اگر اس پر نجاست گر جاتی ہے اور اوصاف ثلاثہ اگر نہیں بدل رہا ہے تو پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اور اگر اوصاف ثلاثہ بدل رہا ہے یا اوصاف ثلاثہ میں سے کچھ بھی بدل رہا ہے تو پانی ناپاک ہے. اچھا، اگر پانی 2 قلے سے کم ہے تو نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ اس کا رنگ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو، اس کی بو بدلی ہو یا نہ بدلی، اس کا مزہ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو. معلوم ہوا کہ جب پانی میں یا جب پانی 2 قلہ سے زیادہ ہو تو اس میں اوصاف ثلاثہ کا اطلاق ہوگا. لیکن اب گھی کے مسئلے پر اس اصول کو ہم کیسے فٹ کریں گے؟ حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ ہے کہ پانی جب 2 قلے سے زیادہ ہو یا 2 قلہ ہو تو گندگی کو نہیں اٹھاتی ہے. تو شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قلتین والی جو حدیث ہے یہ صرف پانی سے متعلق ہے، پانی کے لیے خاص ہے. رہا تیل یا گھی یا شہد وغیرہ تو اس میں اوصاف ثلاثہ کا تغیری معیار ہے، قلتین کا نہیں. سمجھ رہے نا؟ تغیر اوصاف قلتین کا اوپر ہوگا. بات سمجھ آیا؟ تو قلتین کا قاعدہ صرف پانی کے لیے ہے، اور جو نہیں بہتا ہے، گھی ہے، تیل ہے، دودھ ہے، شہد ہے، سمجھ رہے نا؟ اور صرف
طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر جمع ہوا گھی ہے اس کے کیا ہے ارد گرد چیزوں کو کیا ہے ہم پھینک دیں گے، ہے نا، اور اس کو کیا ہے استعمال کر لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے غیر معقول اللحم کا پیشاب و گوبر۔ غیر معقول اللحم کا مطلب کیا ہے جی؟ غیر معقول اللحم کا مطلب ہے وہ جانور، لحم کے معنی گوشت ہے نا، وہ گوشت جو نہیں کھایا جاتا ہے، مانے ان جانوروں کا گوشت یا وہ جانور جس کا گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں، تو ان کے پیشاب اور پاخانے کا کیا حکم ہے؟ جن جانوروں کا گوشت ہم نہیں کھاتے، گائے بکری وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان کے گوشت ہم کھاتے ہیں تو ان کا پیشاب وغیرہ تو پاک ہے، لیکن وہ جانور جس کا گوشت ہم نہیں کھاتے، غیر معقول اللحم کا پیشاب، یعنی ایسا جانور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب اور گوبر کا حکم۔ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبر نجس ہے، تو معلوم ہوا کہ جس کا ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں اس کا پیشاب وغیرہ کیا ہے ناپاک ہے، اور اس کا بول و براز دونوں کیا ہے ناپاک ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتمسح بعظم او ببعر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لیڈ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، سمجھ رہے نا، ہڈی اور لیڈ سے استنجا کرنے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لیڈ استنجا کے لیے کرنے کے لیے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھینک دیا اور فرمایا یہ نجس ہے۔ لید کسے بولتے ہیں؟ لید عربی میں الروث کو کہتے ہیں، الروث یعنی جانوروں کا گوبر، جانور کا گوبر، تو یہاں پر لید سے مراد یہی جانور کا گوبر ہے۔ تو پہلی حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہڈی اور لید سے استنجا کرنے منع فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لید یعنی جانوروں کا گوبر لایا گیا جانور کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ نجس ناپاک ہے۔ البتہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو ان کا پیشاب اور گوبر دونوں پاک ہے، سمجھ رہے نا، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان کا گوبر بھی اور کیا ہے اور ان کا پیشاب بھی پاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔ تو عقل اور عرینا ایک قبیلے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، آئے تھے مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو مدینے کی آب و ہوا، وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا کیا ان کو راس نہیں آئی تو طبیعت خراب ہونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کا چراگاہ تھا مدینے سے باہر تھوڑا، تو وہاں پر کیا ہے ان کو ٹھہرنے کا حکم دیا، ان کی ضیافت کی اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے اونٹ ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے اونٹ ہیں، تو ان کے دودھ کو تم پینا اور ان کے پیشاب کو بھی تم پینا، سمجھ رہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اگر اونٹ کا پیشاب پینا منع ہوتا، اگر یہ ناپاک اور نجس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پینے کا حکم نہیں دیتے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھ لیتے تھے جو ان کے پیشاب اور منگیوں سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ رہے نا، آپ نے مسجد نبوی میں کیا ہے، جب مسجد میں پوری طرح تعمیر نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر نماز پڑھتے تھے، کہاں پر؟ بکریوں کے باڑ میں، اور بکریوں کے باڑ میں، بکریوں کے جہاں پر باندھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کیا ہے، بکریاں پیشاب بھی کرتی ہیں، بکریاں کیا ہے قضائے حاجت بھی کرتی ہیں۔ کوئی ایسا باڑ یا کوئی ایسی بکری یا جانور کی باندھنے کی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں کی جاتی ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان کا پیشاب اور پاخانہ دونوں کیا ہے پاک ہے،
اور جن جانوروں کا ہم گوشت اصلاً کھاتے ہی نہیں ہیں تو ان جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ دونوں کیا ہے؟ نجیس اور ناپاک ہے۔ اچھا، یہاں پر پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید دونوں سے استنجا کرنے کے لیے منع فرمایا۔ تو ہڈی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا زاد اخوانکم من الجن، یہ جو ہڈیاں ہیں نا جی، یہ تمہارے جن بھائیوں کے رزق ہیں، یعنی ہڈیاں ان کے لیے گوشت کے طور پر اور گوبر ان کے لیے خوراک کے طور پر مخصوص ہوتی، لہذا ایسی چیزوں سے استنجا منع ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مخلوق کا غذا بنایا ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ الحکمت انہ زاد الجن فلا يستعمل فيما هو لهم، یہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے ہڈی اور لیف سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ جنوں کی غذا ہے۔ فلا يستعمل فيما هو لهم، تو مناسب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا استعمال کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے لیے کیا ہے؟ غذا کے طور پر بنایا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی دونوں سے استنجا کرنے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے، کیونکہ دونوں نجیس ہیں یا غیر طیب ہیں، اور یہ ہے کہ جنات کے رزق میں شامل ہے۔ سمجھ رہے نواز؟ تو یہاں پر دست، نجاست اور اس کے صاف کرنے کا طریقہ ہم لوگوں نے جانا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو، ان طہارت اور نظافت کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔